जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आज पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, सीडीएफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना जो प्रॉपर्ली चार्ज होता है, इन अ सेंस कि उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ अदर आर्म फोर्सेस, वो एक एक्टिविटी हुई है। और अब हम जो करने जा रहे हैं, जो चीज़ होने जा रही है, वो क्या होने जा रही है कि हम एक क्रेडिबल डेटरेंस एस्टैब्लिश करेंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, आर्म फोर्सेस की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसके अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा ये है कि अब ज़ाहिर बात है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो हैं वो उनको वो समझते हैं कि ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब सिर्फ लैंड, एयर, सी नहीं है। इट इज़ अबाउट साइबर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, स्पेस है। इन जगहों के ऊपर भी आपको लड़ना पड़ेगा। और ये एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, उसमें ये चीज़ें देखी जा रही हैं। हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसमें आप देखते हैं कि पूरे का पूरा जो फास्ट ट्रैक पे पाकिस्तान को मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में जो है वो ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन चाहिए। और इंटीग्रेशन के बगैर पाकिस्तान जो है वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और जिसे वो कहते हैं ना कि वो जो पुराने स्ट्रक्चर्स होते थे, चीज़ें होती थी, उन सबको फ़ारग किया जा रहा है। अब नए अंदाज से नए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर मेहनतें हो रही हैं। अब ये जो ट्राई सर्विस आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है, इसमें इंटरऑपरेबिलिटी होगी अफवाज के दरमियान, और एक फुल स्पेक्ट्रम मल्टी डोमेन ऑपरेशन की तैयारी होगी। मिलिट्री पोटेंशियल्स हर डोमेन में बनाई जाएगी। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑफिस होगा वो एक्टिवली ऑपरेट करेगा तीनों सर्विसेज के बीच में, और सिनर्जी डेवलप करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा आर्म फोर्सेस की, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ इस्टेब्लिश की जाएंगी कि हमें किस डोमेन में क्या करने की ज़रूरत है। और इंडिया, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है इंडिया के लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये सारी की सारी, जैसे इंडिया की सारी तैयारी जो है वो हमारे लिए है ना, तो हमारी भी सारी तैयारी इंडिया के लिए है। दिस इज़ व्हाट वी सी, दिस इज़ व्हाट वी रियलाइज, दिस इज़ व्हाट वी फोकस। तो अब पाकिस्तान के अंदर ये जो फील्ड मार्शल साहब ने स्पेस ले ली है, और उनको ये हुकूमत ने ये कहा है कि भाई आप जो है ना हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं, आप वो सब कुछ करें जो आर्म फोर्सेस को करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे आज के दिन ही जो है वो दो मुल्कों को पाकिस्तान ने पैगाम भेजा है, एक इंडिया को और एक अफ़गानिस्तान को, कि भाई हम तैयार हैं, हमारे साथ कुछ करने की कोशिश नहीं करनी। और अगर कोई हमें प्रोवोक करेगा तो हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद है, हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि ये जो अगली जंग कैसे लड़नी है, अब उसकी तैयारी है, ठीक है ना जी। अ, अगली जंग कैसे लड़नी है, ये उसकी तैयारी है। अगली जंग में कैसे आपने ऑपरेट करना है, कैसे आपने काम करना है, क्या डिलीवर करना है, क्या आपके पास होना चाहिए, क्या कौन-कौन से ऑपरेशन जो हैं वो करने की ज़रूरत है, ठीक है ना जी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर से काम हो रहा है। और ये फील्ड मार्शल ने जो आज कहा कि हम जिसे कहते हैं ना इंटीग्रेशन करेंगे, कोहेरेंस बिल्ड करेंगे, और जो हमारा फ्यूचर थ्रेट स्पेक्ट्रम है ट्राई सर्विसेज का, उसको देखेंगे कि हमें पूरी अम्ब्रेला कैसे इस्टेब्लिश करनी है। जो ट्राई सर्विसेज आर्किटेक्चर है उसको हार्मोनाइज़ करेंगे, इंटरऑपरेबिलिटी बिल्ड करेंगे, फुल स्पेक्ट्रम मल्टी डिफेंस ऑपरेशन जो है उस हवाले से। और ये चीज़ें जो हैं, और फिर ऑफिस ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो तमाम ट्राई सर्विसेज को इकट्ठा करेगा, कोहेसिव बनाएगा, सिनर्जी बिल्ड करेगा। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम जो है वो हो रहा है। और इसके लिए आपको पता है एक प्रॉपर हेडक्वार्टर जो है वो बनाया गया है। और ये ज़ाहिर बात है, हेडक्वार्टर का एक ही मकसद है कि किस तरह और कैसे चीज़ें जो है वो की जाएँगी, और कैसे चीज़ें जो हैं वो देखी जाएँगी। अब देखना तो ये है कि इंडिया जो है वो है तो हमारा दोस्त, लेकिन दोस्त से मुराद ये है कि ख़ास दोस्त। दोस्त से मुराद है कि ख़ास दोस्त है, और वैसा दोस्त है जो हमें थोड़ा-सा मसरूफ़ रखता है मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, ठीक है ना? और एंगेज रखता है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है ना,
کرنے کے لیے. تو اس میں ظاہری بات ہے پاکستان کو کلیئر رہنا پڑتا ہے کہ یار اگر یہ ہمیں انگیج کر رہے ہیں تو میں جیسے فار ایگزامپل افغانستان ہے، افغانستان کے اندر وہ ہمیں انہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ یار ان کو ذرا دباؤ یہاں سے. افغانستان از اے پلیٹ فارم جس سے پاکستان کو دبانا ہے مقصود ہے. دیکھیں افغانستان، انڈینس کو ایک چیز کا بہت اچھے سے پتہ ہے، دے آر فار ہائر رینٹے اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، آج جائیں وہاں پہ پیسہ لگائیں، جو آپ کو چاہیے آپ کو مل جائے گا. بتائیں کیا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک بڑی جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، ہوگی، جو مجھے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک بڑی جنگ ہے جو ہو رہی ہے. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیوچر کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ابھی کی تیاریاں نہیں ہو رہی، فیوچر کی تیاریاں ہو رہی ہیں. مطلب چودھری جو خطے کا کون ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، چودھری اس خطے کا کون ہوگا، اس خطے کا چودھری کون ہوگا، میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. اس وقت یہ بات ہو رہی ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا مزید جو ہے وہ اس میں ایک چیز بنے گی اور کس طرح کی سچویشن ہوگی. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ فار آل دیز فیوچر تھریٹس جو سچویشن ہے وہ دیٹ از دیر، کہ سچویشن تیار ہے. بالکل وہ کہتے ہیں نا، وہ کس نے، ماؤ نے کہا تھا کہ جو there is a great chaos under the heavens and the situation is excellent. ٹھیک ہے نا جی. مطلب یہ کیوس نظر آ رہا ہے. اچھا، ہر ملک یہ چاہتا ہے، ہم امن چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، لیکن ہر ملک جو ہے وہ تیار بیٹھا ہوا ہے جنگ کے لیے. اف یو وانٹ پیس بی پریپیئرڈ فار وار. تو یہ وہ کھاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ امن ہو تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہو. اور اگر یہ مطلب یہ ایک بڑی کلیئرٹی ہے اس میں پوری دنیا کے اندر. اور وہ جیسے امریکنس کہتے ہیں نا، پیس تھرو اسٹرینتھ، پیس تھرو اسٹرینتھ. آپ نے پیس کیسے اسٹیبلش کرنا ہے؟ تھرو اسٹرینتھ کے آپ کو طاقت دینی پڑے گی. اور یہ جو ہمارے اس وقت ملک کے اندر ہوا ہے، یہ بھی یہی چیز ہے کہ پاکستان کو اپنی اسٹرینتھ دکھانی پڑے گی. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اگر اپنی اسٹرینتھ نہ دکھائی، اچھا بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا آفس ہے نا، یہ کوئی اس میں آرمی کی ڈومیننس ہوگی. اس میں آرمی کی ڈومیننس نہیں ہے. جو مجھے سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ تمام سروسز اپنا اپنا آپریٹ کر رہی ہیں. ہر سروس اپنا آپریٹ کرے گی، ہر سروس اپنا کام کرے گی، جیسے وہ پہلے کہہ رہے تھے، جیسے وہ پہلے کہہ رہے تھے ویسے ہی وہ آپریٹ کریں گے. کوئی نئی تبدیلی نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یار بالکل بڑے پیمانے پہ کوئی اسٹرکچر چینج ہو رہا ہے یا کیا. کوئی ایسی بھی بات وہ نہیں ہے. تو روٹین بزنس ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. دیٹ از واٹ آئی سی، دیٹ از واٹ آئی فائنڈ. کہ یہ ایک چیز ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیر از سم تھنگ جس کو شاید تھوڑا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی جو تیاری ہے وہ کرنی ہے. اپنی تیاری کرنی ہے. تیاری کرنی ہے کہ جناب کیسے چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں، کیسے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، کیسے چیزوں کو بنانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فنومینن ہے کہ کیسے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، کیسے چیزوں کو بنانا ہے اور چلانا ہے. تو یہ اب چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو آفس ہے، یہ ایسے ہی جیسے میں نے بتایا کہ انڈیا کے اندر انہوں نے چیف اس کا آفس اختیار کیا تھا. ہمارے انیل چوہان صاحب جو وہاں پہ ان کا آفس جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا تھا
کہ یار کس طرح چیزیں جو ہیں وہ جو ملٹی ڈومین آپریشن میں یا جو سینرجی بلڈ کرنی ہے وہ ہوں. آج پاکستان نے اگین پاکستان کے آرمی چیف نے کہا ہے اس کو انڈیا کو کہا ہے کہ بھائی ہم تیار ہیں. پاکستان کے آرمی چیف نے یہی کہا ہے نا انڈیا کو, وی آر پریپیئرڈ. ٹھیک ہے, ہم تیاری کر کے بیٹھے ہیں, آپ نے آنا ہے تو آ جاؤ. اچھا یہ بھی ایک ویسے بڑی پرابلمٹک چیز ہے کہ ادھر سے انڈین فوج روزانہ پاکستان کو وارن کرتی ہے, ادھر سے پاکستان کو بھی جواب دینا پڑتا ہے. تو یہ دیر از نو ون, دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے یار جو دنیا ہم دو ملکوں کو بٹھا سکے. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ہم دو ملکوں کو بٹھا سکے. میں تو اس چیز سے ہی وہ جناب پریشان ہو جاتا ہوں کہ دیر از نو ون جو ہمیں کہے یار بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کرو. کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے جو یہ بیٹھ کے اپنے مسئلے یا کہ حل کرو. سو اٹس اے کنٹینیوس کانفلکٹ. اب وہ پاکستان کے اندر وہ بڑی وہ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, کہ ایک طرف بلوچستان ہے, دوسری طرف خیبر پختونخوا ہے. چھوٹا سا ملک ہے, کوئی ملک بھی اتنا بڑا نہیں ہے, کوئی ملک بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ جناب جو مرضی ہو جائے, جیسے مرضی ہو جائے, کیا ہو جائے. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ دیٹ از دیر. تو یہ چیزیں ہیں. اب فار ایگزامپل میں انڈیا کا وہ دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے اسپوکس پرسن کہہ رہے تھے جی از انڈیا وریڈ اباؤٹ اسٹیٹ آف پاکستان's ڈیموکریسی. تو انڈیا کے وہ فارن منسٹر وہ جو ہیں اسپوکس پرسن, ڈیموکریسی اینڈ پاکستان سمپلی ڈونٹ گو ٹوگیدر. مطلب ایٹ ٹاپ لیول دیر از اے کلیئرٹی, پاکستان کے ساتھ انگیج ہی نہیں کرنا. یہ ان چیزوں نے بیسیکلی پاکستان کو بھی وہ جسے کہتے ہیں نا غصے میں لے کے آیا. پاکستان بھی غصے میں آیا اس سے کہ یار یہ ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, یہ ایک ہی چیز کہتے ہیں, غصہ غصہ لڑائی لڑائی, غصہ غصہ لڑائی لڑائی. تو پھر ٹھیک ہے ایسے تو ایسے ہی سے, پھر ٹھیک ہے ایسے تو ایسے ہی صحیح. ہم جو ہے نا وہ پھر جو ہم سے ہوا ہم وہ کریں گے پھر آپ کے ساتھ. ہمارا بھی ایک وہ جس طرح کی اپروچ ہے ہم آپ کے ساتھ وہ کرنے کو تیار ہیں. بٹ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ٹھیک ہے نا جی, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ آل ڈپینڈس آن دا لیڈرشپ. یہ سارا لیڈرشپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے آن بوتھ سائڈس. یہاں پہ انڈین لیڈرشپ جو ہے ان کو دے نیڈ ٹو کم فارورڈ, ان کو سامنے آنا چاہیے. اور میں کیوں انڈین لیڈرشپ کو کہتا ہوں, کیونکہ انڈیا بڑا ملک ہے یار, انڈیا بڑا ملک ہے, ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. ان کو چاہیے کہ وہ بڑے پلیئر ہیں, وہ اس خطے کے اندر ایک ایسا ماحول بنائیں جہاں پہ بات ہو. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ماحول نہیں بنانا یا کچھ ایسا نہیں کرنا, تو پھر ہم کیا کر سکیں گے؟ مطلب ہاؤ کین وی پلے تھنگس, ہم چیزوں کو کیسے لے کے چل سکیں گے؟ اب یہ جو سوال ہے نا یہ اٹ سیلف پرابلمٹک, ٹھیک ہے نا جی. تو لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے اور کیسے چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں. لیکن مجھے یہ دیکھ کے تھوڑی تشویش ضرور ہے کہ دیر از سم تھنگ بگ آن اٹس وے. کیونکہ فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی کہہ رہے ہیں کہ میں تو آپریشن سندور ہوگا 2.0 ہے. راج ناتھ سنگھ بھی کہتے ہیں, انڈیا کی فوج بھی کہتی ہے آپ کو موقع ملے گا جلد. تو جب اس طرح کی باتیں ہوں تو پھر پاکستانی فوج کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی. پاکستانی فوج کے پاس کوئی یا پاکستان کی حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بھائی جان, سوائے اس کے کہ وہ آپریٹ کریں گے, وہ کریں گے اپنا جو ہو سکے, ٹھیک ہے نا جی. وہ جو ان سے ہو سکا وہ اس حوالے سے آپریٹ کریں گے, دنیا کو بتائیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کس سے کیا بنانا ہے. سو لیٹس سی اپنا وہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک اسٹرکچر کیا بنے گا اور کیسے بنے گا, اونلی ٹائم ول ٹیل, وقت ہی بتائے گا. لیکن فار اے مومنٹ دیر از اے کلیئرٹی کہ پاکستان کی جو افواج ہیں ان کے اندر بڑی ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے. اے ٹرانسفارمیشن وچ ول امپیکٹ ڈیکیڈس, اے ٹرانسفارمیشن وچ واز ناٹ
decades before.